نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو پچھلی آیت میں کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بھیجا، اس آیت کریمہ میں اس کے 3 مقاصد بیان کیے کہ شاہد، مبشر، نذیر بنا کر جو بھیجا اس کا مقصد کیا ہے۔ تو پہلا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کریں۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں۔ پہلا مقصد تو بالکل واضح ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا۔ دوسرا مقصد کہ جس کے بارے میں مفسرین نے یہ بات لکھی کہ یہاں آیت میں تعظیم و توقیر کرنے کا جو حکم دیا گیا وہ اللہ کے لیے ہے، یعنی تم اللہ کی تعظیم و توقیر کرو۔ تو اب اللہ کی تعظیم و توقیر کیسے ہوگی؟ تو فرمایا اس سے مراد اللہ کے دین اور اس کے رسول کی تعظیم و توقیر کرنا۔ اور تیسرے مقصد کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرنے سے مراد ان اوقات میں ہر نقص و عیب سے اس کی پاکی بیان کرنا ہے۔ اور یہ بھی مفسرین نے فرمایا کہ یہاں صبح و شام سے 5 نمازیں مراد ہیں۔ صبح سے فجر کی نماز مراد ہے اور شام سے شام کے وقت میں یہ 4 نمازیں آتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ 5 نمازوں کا اس آیت کریمہ میں بھی ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو سمجھنا ہے وہ بڑا قابل غور یہ ہے کہ اس آیت سے علماء کہتے ہیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر انتہائی مطلوب اور بے انتہا اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح یعنی تسبیح سے پہلے اپنے حبیب کی تعظیم و توقیر کو مقدم فرمایا۔ اگر آپ آیت میں غور کریں گے اور فرمایا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے کامیاب اور ان کے بامراد ہونے کو قرآن میں اللہ نے ایک اور مقام پر بتایا کہ جو میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو وہ لوگ کہ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو فرمایا وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دنیا کے شہنشاہوں کا اصول یہ ہے کہ ہر بادشاہ جب وہ آتا ہے تو اپنی تعظیم کے اصول اور اپنے دربار کے آداب خود بناتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے تو اپنی تعظیم اور ادب کے نظام کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ لیکن کائنات میں ایک شہنشاہ ایسا ہے کہ جس کے دربار کا عالم نرالا ہی ہے اور اس کی تعظیم، اس کی بارگاہ میں ادب اور احترام کے اصول اور قوانین نہ اس نے خود بنائے اور نہ ہی مخلوق میں سے کسی نے بنائے، بلکہ اس کی تعظیم اور اس کے دربار کے آداب وہ جو بادشاہوں کو بادشاہ بنانے والا ہے، جو تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور ساری کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تو اس دربار کے آداب جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے سکھائے ہیں، اور بہت سے قوانین ایسے ہیں کہ جو کسی خاص وقت تک کے لیے نہیں
بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقرر فرمائے۔ اور وہ عظیم شہنشاہ کون ہیں؟ وہ کائنات کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جن کی تعظیم و توقیر کا خود اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اور قرآن مجید میں آپ کی تعظیم اور ادب کے باقاعدہ اصول اور احکام بیان فرمائے۔ میں صرف وہ آیتیں پڑھوں گا تو وقت ختم ہو جائے گا، میں صرف ہلکی سی جھلک دکھاتا ہوا آپ کو آگے بڑھتا ہوں کہ یہ سب قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے آداب بتائے۔ فرمایا ایک مقام پر کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ بلانا، اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ وہ تمہیں کیوں بلاتے ہیں تو وجہ بھی بتا دی، جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ کی بارگاہ سے انسان کو اصل زندگی ملتی ہے۔ دوسرا یہ بھی قرآن میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے صدقہ دے دو اور پھر کوئی بات عرض کرو۔ یہ پہلے واجب کا حکم تھا، بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی، لیکن دیکھیے کہ کیسے یہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے، قیامت تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی کہ میرے محبوب کے ادب میں فرمایا ان سے کچھ بات کرنی ہے تو پہلے صدقہ دو، اور پھر اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کر کے، اور پھر بعد میں یہ کیونکہ مشکل تھا تو اللہ نے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح قرآن میں ہی بتایا گیا کہ ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو نا، اس طرح میرے محبوب کو نہ پکارنا۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے وقت ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرنا، اور ان کی بارگاہ میں زیادہ بلند آواز سے بات نہ کرنا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اسی طرح یہ بھی قرآن میں دیکھیے کہ یہ سب ادب اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا کہ فرمایا کہ جس کلیمے میں، یعنی تم انہیں بات کرنا چاہتے ہو اور جس کلیمے میں ادب ترک ہونے کا شائبہ بھی ہو، شک بھی ہو، وہ بھی زبان پہ نہ لانا۔ فرمایا راعینا، اس کے دو مطلب اور بھی بہت مطلب بنتے ہیں۔ فرمایا آج کے بعد راعینا نہ کہنا، اور انظرنا میرے محبوب کی بارگاہ میں کہنا، اور فرمایا کہ بلکہ انظرنا بھی جب کہنا کہ جب تمہیں سمجھ میں نہ آئے، تو پہلے تو کہا وارننگ دی کہ پہلے ہی بغور سنو، اور ورنہ تمہیں انظر کہنا کی بھی ضرورت نہ پڑے، یعنی یہ ادب اللہ رب العالمین نے بتایا۔ اسی طرح فرمایا کہ کسی قول اور فعل میں ان سے آگے نہ بڑھو۔ اسی طرح حجروں سے باہر پکارنے والوں کو اللہ نے بے عقل فرمایا اور انہیں تعظیم کی تعلیم سورہ حجرات آگے اس کے بعد جو شروع ہوگی ہم سنیں گے، اس میں کیسے ادب سکھایا گیا۔ اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کے گھر میں اجازت کے بغیر فرمایا نہ جاؤ، اور وہاں چلے جاؤ زیادہ دیر نہ بیٹھو۔ اور پھر یہ سب اللہ رب العالمین نے، یہ قرآن کی آیات ہیں، ان کا اگر میں ترجمہ پڑھتا تو بڑی دیر ہو جاتی، لیکن ان تمام باتوں سے یہ واضح ہوا کہ یہ جو احکام دیے گئے اللہ کی بارگاہ میں اس کے حبیب کا ادب اور تعظیم انتہائی مطلوب ہے، اور حضور کا ادب اور تعظیم نہ کرنا، یاد رکھیے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے، حتیٰ کہ اس پر سخت وعیدیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ یہاں سے علماء کہتے ہیں یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ کا ادب اور تعظیم کرنا یہ شرک ہرگز نہیں ہے، اور جو لوگ اس کو شرک کہیں تو ان کا یہ کہنا مردود ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ یاد رکھیے کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت سب سے پہلی مخاطب جو ہستیاں تھیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تھی، کہ جنہوں نے اللہ کے حبیب کی زبان سے ہی اللہ کے وہ احکام سنے کہ جس میں اللہ نے اپنے محبوب کی تعظیم اور توقیر اور ادب و احترام کرنے کا فرمایا گیا۔ یاد رکھیے کہ انہی صحابہ کرام نے
ایسی بہترین مثالیں قائم کی ہیں حضور کی ادب اور تعظیم اور توقیر میں کہ جب بھی یہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ آتے تھے، آپ پڑھیے صحابہ کی سیرت، تو یہ میرے آقا کی بارگاہ میں آنے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں حضور کے مرتبے اور مقام کی رعایت کرتے ہوئے جب بات کرنا شروع کرتے تھے تو ان کا بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ وہ سلام کرتے تھے اور سلام کے بعد فوراً یوں کہتے تھے فدیتک بابی و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ کوئی صحابی آتا تو وہ یوں کہتا بنفسی انت یا رسول اللہ، میری جان آپ پر نثار ہے، پھر وہ اپنی بات کو عرض کرتا اللہ اکبر۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے صحابہ کرام کو دیکھا۔ اب دیکھیے حضور کا کیسا ادب، تعظیم و توقیر کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں آیا حضرت اسامہ تو میں نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ حضور کے گرد اس طرح ساکن بیٹھے ہوئے تھے کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، یعنی سر بھی نہیں ہلتا تھا، یعنی اس طرح ادب کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے بارے میں ہے کہ جب حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ نے قریش کے پاس انہیں بھیجا تو حضرت عثمان کو کافروں نے اجازت دی آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لیجئے، لیکن جو حضور کے ساتھ 1400 صحابہ ہیں اور حضور کو ہم اجازت نہیں دیں گے، آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ کعبے کا طواف کر لیں۔ تو حضرت عثمان نے اس وقت کیا جواب دیا تھا، یہ آج بھی یہ بات موجود ہے کہ آپ نے یہ انکار کر دیا کہ میں خانہ کعبہ کا مجھے طواف نہیں کرنا، اور کیا کہا تھا، فرمایا کہ ما کنت لافعل حتی یطوف بہ رسول اللہ، کہ میں اس وقت تک طواف نہیں کر سکتا کہ جب تک رسول اللہ طواف نہیں کرتے۔ یہ ہے ادب۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ غزوہ خیبر سے واپسی کے مقام پر، صبح کے مقام پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانو اقدس پر حضور نے آرام کرنے کے لیے اپنا سر مبارک رکھ دیا۔ اب حضرت علی نے اس دن عصر کی نماز کسی وجہ سے نہیں پڑھی تھی اور یہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے حضرت علی کہ وقت جا رہا ہے، مگر اس خیال سے کہ اگر میں اپنا زانو یعنی یہ جو ران ہے اگر ہلاتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نیند میں خلل نہ آ جائے، تو آپ نے وہ نہ ہٹایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جب میرے آقا کی آنکھ مبارک چشم مبارک کھلی تو حضرت علی نے اپنی نماز کا حال عرض کیا تو میرے آقا نے دعا فرمائی۔ تو یہ وہ میرے آقا ہیں کہ اللہ نے حضور کی دعا سے سورج کو دوبارہ پلٹا دیا، حضرت علی نے نماز پڑھی اور پھر یہ سورج غروب ہوا۔ یہ سب موجود ہے۔ تو یاد رکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ سے ہمیں بتا دیا کہ رسول اللہ کی تعظیم کی خاطر عبادات میں سے افضل عبادت نماز، اور وہ بھی درمیانی نماز عصر حضور کی نیند پر قربان کر دی۔ اور غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جانثاری جو قائم کی کہ وہ بھی اپنی جگہ بے مثال ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ الغرض صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال ادب اور احترام حضور کا کیا کرتے تھے۔ ہم صحابہ کرام کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان صحابہ کرام کے تعظیم اور ادب کا صدقہ ہمیں بھی اللہ اپنے محبوب کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی ایک آیت پر اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا، تمہید ایمان۔ اگر وہ آپ پڑھیں تو آپ کا ایمان باغ ہو جائے۔ اسی میں اعلیٰ حضرت نے ایک خط لکھ کر جیسے کہ ہمیں خطاب کیا، وہ خط میں کل آپ کو سناؤں گا، آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمان کی جان کیسے میرے آقا ہیں۔ کیونکہ ابھی وقت ختم ہو گیا، لیکن میں صرف اتنی بات عرض کر دوں، اس آیت کریمہ سے 4 مسئلے معلوم ہوئے۔ وہ یہ کہ تمام مخلوق پر حضور کی اطاعت واجب ہے، حضور کی فرما برداری واجب ہے، یہ آیت کریمہ سے معلوم ہو۔ نمبر 2، ہمارا ایمان حضور کی بشارت اور شہادت پر موقوف ہے۔
نہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان۔ نمبر 3، اعلیٰ حضرت تیسری بات اسی آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ دین و ایمان محمد الرسول اللہ کی تعظیم کا نام ہے، اور جو ان کی تعظیم میں کلام کرے اصل رسالت کو باطل بیکار کیا جاتا ہے، یعنی اس نے رسالت کے منصب کو ہی نہ سمجھا، اس نے اللہ کے رسول کی شان کو ہی نہ سمجھا۔ تو فرمایا جو تعظیم میں ادب میں باقت کرے تو اس نے رسالت کو ہی وہ اصل بیکار چاہتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ دین و ایمان محمد رسول اللہ کی تعظیم کا نام ہے۔ اگر جسے حضور کی ادب و تعظیم نہیں آتا، چاہے وہ لاکھوں نمازیں پڑھ لے، جو کچھ بھی وہ کر لے، ابلیس مردود ہوا وہ ادب نہ کرنے کی وجہ سے، ورنہ اس نے چپے چپے پر سجدے کیے ہوئے تھے۔ وہ معلم الملائکہ تھا، لیکن نبی کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا۔ یہ قرآن کی آیت ہمیں بھی پیغام دے رہی ہے۔ اور چوتھی بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ تعظیم جو خلاف شرع نہ ہو کی جائے گی، یعنی حضور کی عبادت نہیں کی جائے گی، حضور کو اللہ یا اللہ جیسا نہیں کہا جائے گا، یہ بات یاد رکھیے گا، حضور کے لیے سجدہ نہیں کیا جائے گا، لیکن تعظیم و توقیر کے لیے کوئی قید اللہ نے نہیں لگائی۔ تو اسی لیے اب اگر کوئی چاہے صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھے یا بیٹھ کر پڑھے، یا وہ اذان سے پہلے وہ صلاۃ و سلام پڑھے یا اذان کے بعد پڑھے، اقامت سے پہلے پڑھے یا جس طرح چاہے وہ تعظیم کرے تو وہ کر سکتا ہے۔ یہ تعظیم ہمیں بتا دیا کہ بس خدا نہیں کہنا اور خدا کا بیٹا نہیں کہنا، باقی تم نے جیسے تم تعظیم کر سکتے ہو تم نے حضور کی تعظیم کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو خط لکھا تھا، کل انشاءاللہ وہ خط ہو سکا تو میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، ورنہ وہ خط سمجھنے کے لیے بھی بڑا وہ ٹائم چاہیے، ورنہ اس سے آگے ہم چلیں گے اللہ رب العالمین۔ ورنہ یہ کتاب لیجئے، آپ کا ایمان جو ہے اور مضبوط ہو جائے گا۔ تمہید ایمان یہ ایک رسالہ الگ سے ملتا ہے، ورنہ فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کا ادب اگر کرتے وقت اگر کوئی بے ادب، وہ اس سامنے کون کون آ سکتا ہے، ان سب کو کیسے مکھن میں سے بال نکال کر پھینک دیتے ہیں، ایسے ان سب کو پیچھے کر دینا ہے، اور حضور کی تعظیم ہمیشہ آگے رہے گی، تو پھر ایمان کی جان اسے نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ادب، احترام، تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، حضور کی سچی غلامی نصیب فرما، حضور کی کامل اطاعت و فرما برداری نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب کی نگاہ کرم عطا فرما، اللہ حضور کی محبت میں فنا کر دے، حضور کے عشق میں فنا کر دے، حضور کے تمام عاشقوں کا صدقہ اے اللہ ہمیں بھی عشق رسول کی شمع نصیب فرما، ہمارے دلوں سے ساری برائیاں دور فرما، ظاہر و باطنی طور پر جتنی گندگی ہمارے اندر ہے دور فرما، ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے تیرے محبوب کو پسند آ جائے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، ان مبارک ایام کی مبارک راتوں کا صدقہ، درس قرآن کا صدقہ ہماری تمام حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، جتنے بیمار ہیں پروردگار عالم سب کو شفا عطا فرما۔ ہمارے رفیق بھائی کی اہلیہ، ہمارے ایک نمازی جو درس قرآن میں طویل عرصے سے آ رہے ہیں، محمد امین صاحب جو شدید بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تمام بیماروں کو اور ان دونوں بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔